اس کی مدد فرما، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ ہو جاتی تھی، مادر ذات اندھے اور کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی، روح قدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی۔ تو یہاں پہ بھی سلیمان علیہ السلام کی مدد کسی فرشتے کے ذریعے کی گئی ہے، اہم ممکن ہے۔ اور امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، جنہیں صوفیاء بھی امام مانتے ہیں اور علماء کا طبقہ بھی امام مانتا ہے، انہوں نے بڑی ایک مشہور تفسیر لکھی، تفسیر کبیر۔ بڑی بڑی خرافات ہیں اس تفسیر میں، اچھی چیزیں بھی ہیں۔ وہ بضد ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت لے کر آئے اور ان کا ھذا من فضل ربی، دیکھو میں لے آیا ہوں یہ۔ اچھا اب ان ساروں کو مصیبت پڑ گئی ہے، پوری تصوف کھڑی تھی اس واقعے پہ، صوفیوں کے امام اور ایسا امام جسے علماء بھی امام مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ لے کے آئے ہیں۔ اب اگر سلیمان علیہ السلام لے آتے ہیں تو سارے بابیں ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے علمی طور پہ بات، لیکن یہ ان کی جو تفسیر ہے یہ قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ قرآن پاک اس معاملے کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ایک شخص سے ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، چاہے وہ جن تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی پیغمبر تھا، انسان تھا، کوئی بھی تھا۔ اس کے بعد ہمیں رویہ بتایا گیا کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے آپ نے اپنے بزرگ بابے ثابت کرنے ہیں، یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ اور اس کے اوپر یہ ڈاکٹرن کھڑا کرنا کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اگر یہ شان ہے تو نبی علیہ السلام کے امتیوں کی شان اس سے زیادہ ہوگی۔ شان زیادہ ہونے کے لیے کمالات کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن تو شان کی بنیاد علم بتاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی نسبت بھی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اگلی امتوں پہ ان کی امت کو فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور نبیوں والا کام بھی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ اس قسم کے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اب ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ تو امتی کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج آپ علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، تو امام الانبیاء ہوئے نا۔ کیا اس کی بنیاد پہ ہم یہ ماننا شروع کر دیں کہ اگلے نبیوں کی جو جو کوالٹیز تھیں وہ ہمارے پیغمبر میں موجود ہے؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ کلی فضیلت ضرور ہے، کئی ایک چیزیں ہیں جو اگلے انبیاء کو جزوی طور پہ فضیلت حاصل تھی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے، کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا نا، کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا یا ہم اپنے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی انالوجی مانی جائے کہ اگلے سارے نبیوں کی شان یہاں پہ جمع ہو، پھر تو سارے امتیوں کو چاہیے حضور کو سجدہ کریں۔ وہ تو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے جب سجدہ کیا، میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ، تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو سجدہ تعظیمی بیان ہو گیا نا ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا مجھ سے پہلے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو سب سے بڑی پھکی اور اینٹی وینم اور علمی الزامی جواب ہے۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے نا، یہ فضیلت آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کر سکتے ہیں؟ باقی تو سب کچھ کھینچ کر کچھ کر لو گے، ایسا کیا کرو گے؟ اور اس سے بڑی بات، ہمارے نبی علیہ السلام کو موت آ چکی، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آج تک نہیں مرے، ان کو موت نہیں آئی، وہ تو رفع سماوی ہوا نا، وہ اپنی سیکنڈ ڈیسینڈنگ کے اندر
اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ اس امت میں آئیں گے اور زندگی گزار کے فوت ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک زندہ ہے, تو اب یہ فضیلت نبی علیہ السلام کو آپ دیں گے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اینالوجیز بنانے کا. اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ اینالوجیز نہیں بنا سکتے تو باقی تو پھر چھاڑ ہی دو نا. ان کے امتیوں کی بنیاد بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. جو چیز ثابت ہوگی وہ ہم مانیں گے. سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی تھا یا کوئی فرشتہ تھا یا جن تھا یا صحابی تھا, وہ کام کر دیا, وہ تو ہمارے پاس ثابت ہو گیا. آپ اپنے بابوں کے بارے میں جو جھوٹے کلیم کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو ثابت کرنے کے لیے لانا پڑے گا. اور آج کل تو بڑا آسان دور ہے, کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. ایک ولی بھی نہیں پہ لگتا تو جس کو ہم بی بی سی, سی این این, الجزیرہ, جیو, اے آر وائی, دنیا ٹی وی کے سامنے لے کے آئے اور ساری دنیا کو بابوں کا پجاری بنا لیں, جو آپ بنوانا چاہتے ہیں بابی بنا لیں, تو لے آئیں ہم اس کے سامنے وہ یہ اس میں سے کوئی کام کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا جناب بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے آپ کے سامنے ہوا میں اڑے, ویسے تو انشاءاللہ نہیں اڑے گا میڈیا کی برکت سے, پرانے بھی کوئی نہیں سر اڑے, آئی گپا ہی نہیں. اگر وہ ہوا میں اڑے اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں, آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے. اس کا یہ کرتب مجھے اس بات پہ نہیں ابھار سکتا کہ میں 2 + 2 کو 5 کہوں. تو سر ان کے کرتب ہمیں اس بات پہ ابھار سکتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائیں. تو تف ہے ایسے بندے کے اوپر جو 2 + 2 4 والی حیثیت بھی قرآن و سنت کو نہ دے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ کتابی بات ہے. اور یہاں تو کتنے لوگ ہیں جو ایلوژن کر دیتے ہیں. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو ذرا آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, کرس اینگل کو دیکھیں, کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے, کبھی دیوار پہ چڑھ کے بتا رہا ہے, کبھی ہوا میں اڑ کے, وہ سارا ایلوژن ہی کیا ہوا ہے اس نے, وہ پورا دھوکہ ہے. اس کی بھی ویڈیوز رکھی ہیں کیسے کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے تو سارے مولویوں اور پیروں کی دکانیں بند, سارے دربار اجڑ جائیں گے. آپ دیکھ لیں وہ جو کچھ کر کے بتا رہا ہے. کیوں؟ لوگ کہیں گے آپ کے بابوں کی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, جعلی کتابیں باتی ہیں, یہ تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. تسی آؤ تو کر کے دسو نا جناب. میں نے ان کو بہت بڑی بات کی. یہ تو کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات. میں اپنا مشین ڈیزائن کا فارمولہ یا میکینکس اور مٹیریلز کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے وہ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. اچھا یہ بھی مانتے ہیں نہیں پڑھ سکتا, اس میں اتنے زیادہ کوئی لیٹن کے الفابیٹ ہے, کچھ گریک کے الفابیٹس ہیں, جس نے وہ سیکھا نہیں ہوا وہ تو اس کو بتا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ بتائے کہ یہ فارمولہ کس چیز کا, یہ تو بالکل نہیں بتا سکتا, صرف پڑھ کے بتا دے. تو وہ کیسے کوئی اس طریقے سے معاملات کر سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. باقی اگر آپ نے منوانا تو اے کوڑا تے اے میدان ہو, میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی بزرگی ہم نے چاٹنی ہے. بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, اگر میں بزرگ ہوں اور میرے پاس یہ کوالٹیز ہے تو مجھے مر جانا چاہیے. اور جس طرح ایک بابا جی کہتے ہیں نا, اوے امت مر جائے حضور دے خاکے پہ بن دے جے. امت تے سر بعد مرے, پہلے تے او مرے نا جنہیں بارے تہاڈا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ تو نہ پہلے مرے جس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ یوٹیوب سے وہ ویڈیوز نہ گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگ مر جائیں کہ بزرگی وہ کلیم کیے ہوئے ہیں, اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہے, ہم نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے. میں اپنے اوپر کہتا ہوں مجھ پہ لعنت ہو کہ اگر میرے پاس یہ اختیار اور میں ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. اور آگے اس کو آپ خود اپلائی کر دیں جس کے اوپر کروانا ہے. یہ باتیں کرنا آسان ہے نا, تو یہ کر کے بتائیں. اور جی وہ کہتے ہیں جناب وہ جی نگاہ مارتے ہیں, ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ, نیچے تکتے ہیں جناب 7 زمینہ, تیل بھی کراس. اے تیل دے نال گھاٹے فٹ ہو گیا جی. تیل کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیتا یار. یعنی کتنے انرجی کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر. دنیا میں بھی جو پہلا تیل کا کنواں ہے اس کو بمشکل 200 سال ہوئے ہوں گے. پنسلوینیا میں امریکن اسٹیٹ میں سر ایڈمن نے دریافت کیا ہے. داڑھی تھی ان کی پوری مٹھی تھی لیکن مسلمان نہیں تھے. کسی بزرگ نے تیل دریافت کیا. تو یہ کیا زمین کے اندر 7 زمینوں کے نیچے جا کے دیکھتے رہے, تیل نظر ہی نہیں آیا انہوں. کہانی جھوٹ. وہ ہمارے پاس ایک ہمارے محلے دار ہے نا, وہ کہتے ہیں جناب وہ
مینو تو آئے دن داتا صاحب آ کے منو ملتے ہیں. میں کہا صاحب جب ہونا آور نا تو تسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غائب ہو گئے تو شیطان ہے, اگر وہ جمے رہے تو بزرگ نے. کہتا نہیں تو استغفار, گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا آپ میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے تو وہ اسم اعظم سن کے تو خوش ہوگا, بلکہ بزرگوں کو حاضر کرنا ہو تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ خوش ہو کے حاضر ہو جائیں, اسم اعظم ہے نا یہ. تو چونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ شیطان اندر غائب بھی نہیں ہوتا. کدے وہ کہتے ہیں خنزر ہے, کدے کچھ کہتے ہیں, کدے کچھ کہتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر وہ لیم ایکسکیوز کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی یہ موبائل انگریزوں نے بنایا ہے, اتنی دور سے سن لیتا ہے, تو اللہ کا ولی نہیں سن سکتا. دیکھیں ادھر جاؤ سر اسی تو ہم دھیان, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک عام انسان جانوروں سے تو افضل ہے نا. تو ان بزرگوں کے جتنے مریدین ہیں, یعنی آپ لوگ جو ہم سے آگے جھگڑتے ہیں, آپ جانوروں سے افضل ہیں نا. تو چڑیا تو اڑ لیتی ہے, آپ میں سے کون ہے جو اڑ سکے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے اللہ کے فضل سے, تسی بھی نہیں اڑ سکتے. تو یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی, اور انسانوں کو ایسی کوالٹیز دی ہیں جو ان کو نہیں دی. تو جو اللہ نے جو کوالٹی دی اس فریم آف ریفرنس سے باہر نہیں کو نکل سکتا. اگر کہتا ہے اڑ سکتا ہے کوئی ان میں سے, تو قرآن میں یہ والا واقعہ تو آیا تخت بلقیس والا, آپ کو ہم کیسے چیک کریں؟ آجو سارے منارے پاکستان. لیکن ہمیں تو یقین ہے, جس طرح ہمیں یقین ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, آپ کی شہادت کا بھی ہمیں یقین ہے. ہم پیراشوٹ گوروں کا بنایا ہوا آپ کو باندھ دیں گے, گوروں کا بنایا ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے, جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے علوم ہیں. اور منارے پاکستان سے ان کو نیچے دھکا نہیں دیں گے, خود ہی بسم اللہ پڑھ کے, یا جو بھی, یا شیخ عبد القادر جنانی, یا وہ جو کہتے ہیں کہ فلانے پیر صاحب اتھوں ٹرے تھے, اتھوں ٹری تھے, اتھوں پکڑ لیا, بلا لو سارے بابے میں, چھال مارو, تو پورا پاکستان آپ کے پیچھے چلے گا اور مان لے گا. اور جب آپ زمین کے قریب پہنچنے لگے نا, تو آپ نے ایک دفعہ تو اپنے عقیدوں سے توبہ کرنی ہے, اور شعر پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہونا, آپ شہید ہی ہو جائیں گے. فوراً بٹن دبا کے پہلے لینڈ کرنا ہے, لینڈ کرنا ہی کہنا ہے کہ بالکل انجینئر صاحب صحیح کہہ دینا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور پھر ساتھ کہنا جی بس جی آج تو بعد نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی ہونا چاہیے نا. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اور سر یہ جہاز انگریزوں کا بنایا ہوا بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 جہاز, کاکپٹ میں ان کو بٹھا دینا, یہ جہاز اڑا نہیں سکتے. نگاہ مار کے اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, جو جہاز اڑ رہا ہو نا, اڑتے جہاز سے اگر پائلٹ پیچھے ہٹ جائے اور ان بزرگوں کو لا کے بٹھا دیں, جس کو عقیدہ ہے نا, تو وہ اپنی ایک فلائٹ بک کروا لے, سارے پاکستان میں بزرگوں تو جہاز چڑھاؤ, وہ جا کے کتنے لینڈ کرے گا جہاز؟ اگلی دنیا میں, اس دنیا کی لینڈ کرنا ہے. یہ سب کے سب جھوٹی باتیں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے اگر ثابت کرنی ہے تو کر کے بتائیں. اس طرح نہیں جی تسی نہیں مانتے, اسی مننے ہیں. وہ بات مانتے ہیں جو ہوئی ہوئی ہے, قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت میں تو نہیں ہوں گی, تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن و سنت سے نکالیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کر کے دسو. دیکھو نا, اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری نے تو کر کے بتا دیا نا, اس نے تو نہیں کیا کہ میرے ابا جی کرتے ہونے سن, انہوں نے کر کے دسیا, تسی کر کے دسو تو ہم مان لیں گے. تو بالکل یہ فیل ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں رہی. اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو درباروں پہ لے جاتے ہیں, جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لے جاتے ہیں. کتنے بزرگ ہیں پاکستان لیول کے, میں نام نہیں لیتا, پیشاب بند ہوا ہے تو ان کو آغا خان میں لے گئے. کیوں وہاں لے جائے نا, وہ اسی دربار کے اوپر جہاں آپ کہتے ہیں سمندر روکا ہوا ہے. سر کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, سمندر کا تو سائز ہی نہیں آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے. اور پھر معذرت کے ساتھ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا سمندر روکا ہوا ہے, ایک کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا وہ انڈیا کے بم پکڑتے تھے پل پہ آ کے, ہندو آج تک مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. اچھا, ان ساروں کے مزارات کے اوپر آ کے ٹھوک کے چلے گئے ہیں.